استغفر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ احباب اور عزیزان گرامی، آج کے اس ایپیسوڈ میں جو ہماری رمضان تقوی سیریز کا ایک حصہ ہے، ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ یہ موضوع اس سے ہم اور آپ جو ہے بیگانہ نہیں ہیں۔ یہ موضوع ہے استغفار کا، جسے ہم بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں اور نہ ہم اپنی زندگی میں اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کی اہمیت کو جان جائیں تو ہماری زندگی کا کوئی لمحہ بغیر استغفار کے نہیں گزرے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں استغفار کے کیا فائدے ہیں، اور خاص طور پہ جب کہ ہم اس مبارک مہینے میں اور اس مبارک مہینے کے آخری دنوں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، تو استغفار کی اس میں اہمیت کیا ہے۔ استغفار یا اللہ کی مغفرت طلب کرنا، یہ بالکل واضح ہے کہ جب ہم مغفرت طلب کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، جانے میں بھی اور انجانے میں بھی، اور ہم ان غلطیوں کے لیے، اپنی ان خطاؤں کے لیے اللہ کی معافی مانگتے ہیں اور اس کی مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ مغفرت اور معافی اور اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دونوں چیزیں طلب کرنا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا پریویلیج ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے اور ہمارے ایمان میں اخلاص ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو جیسے ہی سمجھتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم اللہ کی طرف لوٹ کر ان غلطیوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کے جو بہت سارے نام ہیں جسے ہم اسماء حسنہ کہتے ہیں، اس میں جو چند نام ہیں اس میں ہے عفو، غفور، غفار، جو کہ معافی اور مغفرت سے متعلق اسماء حسنہ ہیں۔ عفو کا مطلب معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ غفور جو ہمیں مغفرت عطا کرتا ہے، جب ہم ان سے معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ غفار کا مطلب ہے کہ چاہے ہمارے گناہ کتنے بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، سوائے شرک کے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف کرتے ہیں۔ مغفرت طلب کرنا ہمیں ہمارے اس راستے پہ مضبوطی سے قائم رکھتا ہے جو راستہ تقویٰ کا راستہ ہے اور جس کو ہم استقامت کہتے ہیں۔ ہمیں اگر اپنی مذہبی زندگی میں، اپنی روحانی زندگی میں، اپنی اس زندگی میں جس میں ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، اگر ہمیں اس پہ باقی رہنا ہے اور اسی پہ چلتے رہنا ہے، جس کو ہم استقامت کہتے ہیں، تو استغفار جو ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا مدد کا ذریعہ ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کا ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں گے اگر ہم اپنی خطاؤں کے لیے اللہ کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ اے میرے بندو، انکم تم لوگ دن اور رات
خطائیں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، غلطیاں کرتے ہو، لیکن انا اغفر الذنوب جميعا، میں جو تمہارا رب، میں سارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں، مغفرت کرنے والا ہوں۔ تم لوگ صرف ایک کام کرو، فاستغفرونی، مجھ سے مغفرت طلب کرو۔ جب گناہ ہو جائے، خطائیں تم سے سرزد ہو جائیں، تو اس پہ باقی نہ رہو، اس پہ قائم نہ رہو، اس کو چھوڑو مت یوں ہی۔ فاستغفرونی، ان خطاؤں کے لیے مجھ سے جو ہے معافی مانگ لو، مجھ سے مغفرت طلب کر لو۔ اغفر لکم، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں مغفرت دوں گا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ سجھاؤ دے رہے ہیں، ہم سے اللہ سبحانہ و تعالی یہ کہہ رہے ہیں، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ اتنا ہی نہیں، ایک دوسری حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالی، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کے بچے، آدم کے بیٹوں، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی پہنچ جائے، تم اتنے گناہ کر لو یا تم سے اتنے گناہ سرزد ہو جائیں کہ وہ آسمان کی بلندیوں کو بھی پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، لیکن اس کے بعد اگر تم مجھ سے مغفرت طلب کرو تو غفرت لک، میں مغفرت کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کتنا تمہارا گناہ تھا، میں سب معاف کر دوں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے کہ تم جو ہے مغفرت طلب کرو۔ اس مغفرت طلب کرنے میں ہمیں اخلاص ہونا چاہیے، اپنی غلطیوں کا احساس ہونا چاہیے، اور اس بات کا ہمیں پکا عزم ہونا چاہیے کہ یہ غلطی تھی اور یہ دوبارہ نہیں ہوگی۔ ساری غلطیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرتے ہیں سوائے ایک غلطی کے، اور وہ غلطی نہیں ہے بلکہ یہ ظلم ہے، اور وہ ہے شرک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ النساء میں فرماتے ہیں آیت نمبر 48 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً شرک کو معاف نہیں کرتے ہیں، اس بات کو معاف نہیں کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اس لیے ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے اپنے اعمال کے اندر کہ ہمارے کسی اعمال میں شرک تو نہیں ہے۔ ہمیں ہمیشہ جائزہ لینا چاہیے، ہمیں ہمیشہ اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس میں کہیں شرک تو چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو، ہمیں معلوم نہ ہو، تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا سوائے شرک کے، لمن یشاء، جسے میں چاہوں۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ شرک نہ ہو ہمارے اعمال میں۔ باقی جو جتنے بھی گناہ ہیں سب کے لیے اللہ سے مغفرت اور معافی طلب کرنی چاہیے۔ دیکھیں آدم علیہ السلام جو ہمارے پہلے باپ ہیں، ان سے جب غلطی سرزد ہوئی جنت کے اندر، آپ نے جو دعا کی اس وقت وہ دعا یہ تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے یہ غلطی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ظلمنا انفسنا۔ اور ہم بہت سارے لوگ یہ ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ جو ہے ہمارے اوپر جو ہے ظلم ہے، ہمارے اپنے اوپر، اس لیے کہ یہ ہمارا گناہ جو ہے ہمیں اس راستے پہ رکاوٹ بنے گا جو راستہ جو ہے جنت کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کا جو ہے احساس جو ہے بہت کم ہوتا ہے۔ تو آپ نے آدم علیہ السلام نے کہا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ان لم تغفر لنا وترحمنا، اور اے اللہ اگر آپ جو ہماری مغفرت نہ کریں اور ہمارے اوپر رحم نہ کریں، لنکونن من الخاسرین، تو ہم
خسارہ اٹھانے والوں میں سے یقیناً ہو جائیں گے. خسارہ، اور ہمارا خسارہ کیا ہے؟ ہمیں جنت نہیں ملے گی، ہمیں اللہ کی ناراضگی ملے گی، اور ہمارا راستہ جو ہے جہنم کی طرف جا سکتا ہے. یہ خسارہ ہے، ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے. اسی لیے نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس بات کی یا دہانی اس بات کی طرف بلا رہے تھے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اے میری قوم کے لوگوں جو اپنی غلطیوں میں مست ہو، گناہوں میں مست ہو، استغفروا ربکم، اپنے رب کی مغفرت طلب کرو اپنی خطاؤں کے لیے، اپنے رب کی طرف آؤ. انہ کان غفارا، وہ رب جو ہے وہ ساری خطاؤں کو تو معاف کرنے والا ہے، ساری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے. صرف تمہیں آنے کی ضرورت ہے، صرف تمہیں مغفرت طلب کرنے کی ضرورت ہے. طلب کر کے تو دیکھو، اسے معافی مانگ کے تو دیکھو وہ کیسے تم کو معافی عطا کرتا ہے. صرف مانگنے کی دیر ہے. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، جن کے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے گناہ پچھلے بھی اور آگے کے سب معاف فرما دیے تھے، اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں ایک حدیث میں جو امام بخاری نے روایت کی ہے کہ واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، کہ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اللہ کی طرف میں توبہ کرتا ہوں، لوٹ کے جاتا ہوں. اور آپ پیغمبر ہیں، آپ رسول ہیں، آپ نبی ہیں اللہ کے، اس کے باوجود جو ہے آپ اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. کتنا کرتے ہیں؟ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، ایک دن کے اندر 70 مرتبہ سے زیادہ، 70 مرتبہ سے زیادہ. ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک مرتبہ بھی کرتے ہیں یا 2 مرتبہ بھی کرتے ہیں، جب اللہ کے نبی جو 70 مرتبہ کرتے تھے دن بھر میں. ہمیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے. ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا استغفار جو ہے یہ ہمیں ہمارے گناہوں سے صفائی دیتا ہے، ہمیں کلین کرتا ہے، ہمیں اس قابل بناتا ہے، ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم جنت کے لائق بنیں، کہ ہمیں اللہ کی رضا ملے، اللہ کی خوشنودی ملے. ہمیں اس لائق بناتا ہے ہمارا استغفار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ المؤمنون کی آخری آیت میں ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہ اے پیغمبر کہو رب اغفر، اے میرے رب اغفر، مجھے مغفرت عطا فرما، وارحم، مجھے اپنی رحمت عطا فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ اے اللہ رحمت کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے. اس سے بہتر جو ہے وقت اور گھڑیاں جو ہے مغفرت کی ہمیں نہیں مل سکتی. اس کا ہر دن اہم ہے، اس کی ساری راتیں اہم ہیں. اس میں ہمارے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جنت میں ہمیں کون سی چیز لے جا سکتی ہے. صرف یہی چیز لے جا سکتی ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، اور ہمارے گناہ معاف نہ ہوں تو ہمارا راستہ صرف جہنم کی طرف ہے. تو فرق جو ہے جنت اور جہنم میں دونوں طرف جانے میں، وہ ہمارے غلطیوں، خطاؤں، گناہوں کی بخشش ہے. بخشش ہو جاتی ہے جنت، بخشش نہیں ہوتی ہے جہنم. اس لیے ہمیں پورا اخلاص دکھلانا چاہیے، پورا جذبہ دکھلانا چاہیے، خلوص دکھلانا چاہیے، شوق دکھلانا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی مغفرت چاہیے، اللہ کی معافی چاہیے، اور یہ کہ ہم اللہ کے راستے پہ گامزن ہونا چاہتے ہیں. اسی لیے
ہمیں بار بار یاد دلایا گیا ہے، من صام رمضان، من قام رمضان، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ما تقدم من ذنبه، کہ جو کوئی بھی رمضان میں قیام اللیل کرتا ہے، یا رمضان میں جو روزے رکھتا ہے، یا لیلۃ القدر میں جو راتیں عبادات کے اندر صرف کرتا ہے، پورے ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، احتساباً، اور اللہ سے اجر طلب کرتے ہوئے، اجر کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے مواقع ہیں، وقت ہے کہ اس میں جو ہے ہم فائدہ اٹھائے اور ہم جو ہے اپنے آپ کو معاف کروا لیں۔ اور آخر میں یہ حدیث منشن کر کے، ذکر کر کے میں اس ایپیسوڈ کو ختم کروں گا، جس میں جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور یہ ہو سکتا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ یہ حدیث سنے ہوں گے، من ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہ، کہ جسے رمضان کا مقدس مہینہ ملا، جس کو رمضان کا مقدس مہینہ ملا، ولم یغفر لہ، اور اس مہینے میں اس کی مغفرت نہیں ہوئی، یہ وقت ملا، یہ ٹائم ملا، یہ لمحے ملے، اور ساری خوش قسمتی کے مواقع ملے، لیکن ہم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، اپنے آپ کو معاف نہیں کروا پائے، ہم نے اچھے کام نہیں کیے، عبادات میں کوتاہیاں ہو گئی، فلم یغفر لہ۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے نا، اور ایسا شخص جو ہے جہنم میں داخل ہو گیا، تو ایسے شخص کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت سے دور کر دے، فابعدہ اللہ۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی کہو آمین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ کتنی بڑی چیز ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے، ہمیں یہ موقع ملے اور ہم اس کو گنوا دیں اور ہماری مغفرت تک نہ ہو، تو پھر ہم کس خوش خیالی میں جئیں، یا جیتے ہیں، یا جینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنی آگے آنے والی زندگی کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اس جنت کا خیال رکھنا چاہیے جس میں ہم داخل ہونے کی اور جانے کی تمنا رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو استغفار کو ہمیں اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا چاہیے، اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ اسی لیے ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیا، جعل اللہ من کل ہم فرجا، اس کی تمام پریشانیوں سے اللہ جو ہے اس کو چھٹکارا دیتے ہیں۔ جو اس کی پریشانیاں زندگی کے اندر ہوتی ہیں، استغفار سے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ ومن کل ضیق مخرجا، جتنی بھی اس کی زندگی میں تنگیاں ہوتی ہیں، تنگ دستیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے باہر نکال لیتے ہیں۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ اس کو ان جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جو جگہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ بس ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور ہمارے ایمان میں ہمیں استغفار کی توفیق ہونی چاہیے۔ اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔